بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے سورس آف انکم، ذریعہ معاش۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہم خرید کے کھاتے ہیں، اور خریدتے ہیں تو پیسے سے خریدتے ہیں۔ تو جو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے پاس جو بھی منی آتی ہے وہ کہاں سے آتا ہے، اس کے سورس کیا ہیں؟ حلال و حرام کی بحث میں یہ ٹاپک بہت اہم ہے کہ ہمارا سورس آف انکم بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو آج اسی پہ بات کریں گے کہ سورس آف انکم کیا ہیں، کیا کیا ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان سب میں حلال اور حرام کیا ہے، یعنی گائیڈ لائن کیا ہے، گائیڈنس کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے لیے رزق تلاش کریں۔ وہ کیا کھائیں گے وہ خود تلاش کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، کوئی بھی طریقہ اختیار کریں جس کے ذریعے سے وہ اپنے پیٹ کو بھر سکیں، ان سے متعلق جو ان کے چھوٹے بچے ہیں ان کو کھلا پلا سکیں، اگر بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کو کھلا پلا سکیں، کوئی خاندان میں کوئی بہت کمزور ہے تو اس کے لیے بھی کچھ انتظام کر سکیں۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سب پہ ڈالی ہے۔ رزق کو تلاش کرنا، رزق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بکھیر دیا ہے، تلاش کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ملک آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا تو تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق سے کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور اس دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں سب انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اس میں سے انسان کو اپنی صلاحیت، اپنی حیثیت اور اپنی قد و کاوش اور محنت کے ذریعے سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حاصل کرنے کے طریقے الگ ہیں، سورس الگ ہیں۔ تو رزق حاصل کرنا، ہم جو کچھ کھائیں گے، ہمارے جو بچے جو کچھ کھائیں گے، اس کو حاصل کرنا، اس کو تلاش کرنا ہر انسان پر فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ ہمارے بچے، اس کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ اسی طرح رزق حاصل کرنے میں، کمانے میں کوتاہی کرنا، کمی کرنا، ٹال مٹول کرنا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی اگر عبادت کے نام پہ کہ میں پورے دن عبادت کروں گا اور اللہ تعالیٰ کھلائے گا پلائے گا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ محنت کرنے سے کوئی چیز ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کھلانے پہ قادر ہے کہ انسان بیٹھا رہے اور اس کے منہ میں رزق پہنچے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے کہ ہم کچھ کریں گے تب ہمیں کوئی چیز حاصل ہوگی، ہم محنت کریں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے، اور جب ہم محنت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے کوئی چیز وجود میں آئے گی، کچھ ہوگا اور وہ دوسروں کے لیے مفید ہوگا۔ اس طرح پورے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ کوئی فیکٹری میں کوئی چیز بنتی ہے، بنانے والا بناتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں، جس کے لیے بنایا جاتا ہے وہ اس کو خریدتا ہے۔ اس طرح یوں دیکھیں تو پوری سرکل ہوتی ہے کہ سب ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے۔ تیسری چیز کہ رزق میں کوتاہی کرنے کی ممانعت اس درجہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں صرف صدقات کے ذریعے سے زندگی گزار لوں گا، لوگ مجھے ظاہر سی بات ہے صدقہ اور زکوٰۃ نکالیں گے تو مجھے دیں گے اور اس سے میں اپنا پیٹ بھر لوں گا، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحل صدقہ لغنی ولا ذمرۃ سوا، کہ صدقہ یہ کسی بھی مالدار کے لیے اور کسی بھی تندرست آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ اسلام میں بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو مجبور ہے، جو رزق حاصل نہیں کر سکتا، جو کما نہیں کر سکتا، وہ ایکسیپشن ہے، وہ الگ ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے جو تندرست اور توانا ہے اس کے لیے مانگنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور بہت سخت وعید آئی ہے۔ سنن بہقی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی یسأل من غیر حاجۃ کمثل الذی یلتقط الجمر، کہ جو بغیر ضرورت کے، بغیر پریشانی کے مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے،
وہ ایسا ہی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ کے انگاروں کو چن رہا ہو۔ تو کوئی بھی انسان جو ہوش اور حواس میں ہو، جس کی عقل ہو، وہ انگاروں کو، آگ کی چنگاریوں کو اپنے ہتھیلی پہ رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے والے کو کی مثال اسی سے دی ہے۔ تو رزق حاصل کرنا، رزق کے لیے کوشش کرنا، یہ فرض عین ہے، اس میں کوتاہی کرنا جائز نہیں ہے، اور مانگنے کی اجازت نہیں ہے عام لوگوں کو۔ ہاں، کوئی اعضاء کے اعتبار سے مجبور ہے، اپاہج ہے، کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کے اوپر کوئی گارجین نہیں ہے، تو الگ ہے۔ لیکن کوئی تندرست آدمی ہے، اگر کما سکتا ہے تو اس کے لیے کمانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ جو بزرگی ہے، کرامت ہے، یعنی بزرگی یہ ہے کہ انسان کمائے۔ بزرگی یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جائے، ہم نہیں کمائیں گے، کسی بھی ذریعے سے آ جائے گا اور پیٹ بھر جائے گا، نہیں۔ بزرگی یہ ہے کہ وہ عمل کو اختیار کرے، اور اسی بنیاد پہ کوئی بھی کام اگر وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، تو وہ حقیر نہیں ہے۔ کوئی بھی پیشہ، کوئی بھی پروفیشن، کوئی بھی طریقہ جس سے آپ پیسے کما سکیں، اگر وہ حلال طریقہ ہے تو پھر وہ حقیر نہیں ہے، کمتر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرائی ہیں، تجارت کی ہیں، اس طرح اور بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام حقیر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم جو حدیث کی دو مسند کتابیں ہیں اس کی روایت ہے کہ لِأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحَزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّن يَسْأَلُ النَّاسَ عَادُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ۔ کوئی آدمی رسی لے اور رسی لے کے جنگل جائے، لکڑیاں چنے، پیٹھ پہ گٹھر لکڑی کا بنڈل باندھ کے لائے، اس کو بیچے اور اس سے اپنے اور بچوں کا پیٹ بھرے، یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مانگے، ہو سکتا ہے لوگ دیں گے اور ہو سکتا ہے لوگ نہیں دیں گے۔ تو یہ بنیادی کنسپٹ ہے اسلام کا کہ ہر انسان کے لیے رزق تلاش کرنا، کوئی نہ کوئی سورس آف انکم تلاش کرنا، محنت کرنا، اور محنت کر کے پیسے کمانا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اس میں اپنے لیے، بچوں کے لیے، اور جیسا کہ میں نے کہا اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کے لیے بھی کمانا ضروری ہے۔ کمانے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں بہت سے طریقے رائج ہیں، بہت سے سورس ہیں، بہت سے طریقے ہیں جس سے ارننگ ہوتی ہے، لیکن ان تمام طریقوں کو اگر ہم چیپٹر وائز تقسیم کرنا چاہیں تو کل 4-5 طریقے سامنے آتے ہیں۔ یعنی جو سورس آف انکم ہو سکتے ہیں وہ 4-5 طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم چونکہ یہ حلال و حرام کا ٹاپک ہے، اس میں ہم اصول بتائیں گے، ہم مسائل آپ کے پوچھنے پہ کچھ بتاتے ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد مسائل کو بتانا نہیں ہے، یہ الگ ٹاپک ہے کہ جس میں ان مسائل کو بیان کیا جائے۔ آج پھر ہم اصول بتائیں گے، فنڈامنٹل بتائیں گے۔ تو جو سورس آف انکم ہیں یہ 4-5 طریقے کے ہوتے ہیں موٹے موٹے انداز میں۔ اگر ہم کیٹیگری کرنا چاہیں تو 5 کیٹیگری ہوگی بس۔ پہلا طریقہ جس سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ہے زراعت، کھیتی کرنا، زمین سے غلہ اگانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 20، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھانا بنا دیا، تمہارے لیے بچھا دیا، کیوں؟ تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ اسی طرح سورہ رحمان آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے زمین بنائی اور اس میں میوے، غلاف والی کھجوریں، بھوسی والی اناج اور خوشبو کے پھول اگائے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کھیتی کا تذکرہ ہے، اور کھیتی سے زیادہ وسیع زمین کا تذکرہ ہے، زمین کو استعمال کرنے کا تذکرہ ہے۔ تو زراعت کرنا، زراعت کے ذریعے سے، کھیتی کے ذریعے سے ارن کرنا، روپے حاصل کرنا، اناج حاصل کرنا، یہ کیسا ہے؟ ایک بہت بڑا سورس آف انکم ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو زمین کے ذریعے سے اناج اگاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، یا اناج کو بیچتے ہیں، پیسے ملتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اصول کیا ہے؟ کھیتی کی تمام شکلیں جائز ہیں بشرطے کہ کوئی حرام چیز نہ اگا رہے ہوں، کسی حرام چیز کی کھیتی نہ کر رہے ہوں۔ مثلا وہ تمام چیزیں، وہ تمام پتے، وہ تمام نباتات جس میں نشہ ہوتا ہے، اس کی کھیتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی چیز اگانا جس سے جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اس کو اگانا جائز نہیں ہے۔ باقی وہ تمام چیز جو انسان کے لیے مفید ہے،
جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے، انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اس کو اگانا، اس کی کھیتی کرنا جائز ہے۔ کھیتی سے متعلق بہت سے مسائل ہیں جس کو فی الحال ہم یہاں پہ نہیں چھیڑیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کھیتی حلال چیز کی ہو، حرام چیز کی نہ ہو۔ دوسری چیز کہ کھیتی کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ مثلا اپنی زمین میں کھیتی کریں، کسی دوسرے کی زمین کو غصب کر کے کھیتی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہوگا۔ اس طرح اور بھی چیزیں ہیں کھیتی سے متعلق۔ دوسری چیز، دوسرا سورس آف انکم ہے صنعت و حرفت۔ ہم کچھ بناتے ہیں، ہم کچھ تیار کرتے ہیں، ہمیں کوئی کاریگری آتی ہے جس کے ذریعے سے ہم کچھ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ یہ کاریگری بڑی بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے پاس فیکٹری ہے، ہم کوئی چیز بناتے ہیں، اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، مثلا ایک عورت ہے موم بتی بنا رہی ہے، ایک عورت ہے سویٹر بن رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں صنعت و حرفت میں ہے، یعنی کاریگری میں ہے، پیشے ہیں یہ۔ تو وہ تمام صنعت و حرفت، وہ تمام کاریگری جس سے ہم بناتے ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ سبا آیت نمبر 10، وَأَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ يَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدْرٍ فِي السَّرْدِ۔ یہ روایت حدیث ہے جس میں لوہے کا ذکر ہے اور ہانڈیوں کا، دیگچیوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد زرہ بناتے تھے۔ اسی طرح حضرت آدم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسان تھے، کسانی کرتے تھے۔ حضرت نوح بڑھئی تھے، نجار تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس خیاط تھے، درزی ٹیلر۔ اور حضرت موسیٰ بکری چراتے تھے۔ یہ مستدرک حاکم کتاب ہے حدیث کی، اس میں ان انبیاء کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اس طرح مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے حرفت کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری چرانا ثابت ہے، تو یہ بھی پیشہ ہے، یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے۔ امام غزالی جو بہت بڑے اسلامی تھنکر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ صنعت و حرفت اختیار کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ آپ اگر کوئی چیز بنائیں گے نہیں، کوئی کاریگری نہیں ہوگی، فیکٹری نہیں ہوگی، تو لوگوں کو ضرورت کی چیز کیسے ملے گی؟ ایک قلم جو لکھنے کے لیے ضروری ہے، کوئی نہ کوئی اس کی مینوفیکچرنگ کرتا ہوگا، کسی کے پاس ایک فیکٹری ہوگی بنانے کی۔ ہم کھاتے ہیں، کھانے کے لیے پلیٹ چاہیے، پہنتے ہیں کپڑا چاہیے، کپڑے مشین سے بنتے ہیں، اس کے پورے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی چیزیں ہوتی ہے، جیسے کھیت سے روئی اور روئی سے پھر کپڑے تک، یہ مختلف اسٹیپ ہیں۔ تو یہ جو لوگ بھی کرتے ہیں یہ دراصل انسان کے لیے ضروری ہیں، تو اس کے کرنے کو فرض کفایہ کہا ہے۔ ہاں، صرف صنعت و حرفت میں صرف ایک چیز منع ہے، وہ یہ کہ کوئی ایسی چیز بنانا جو انسان کے لیے مضر ہو۔ اب اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ جو بھی آرمز ہیں، اسلحہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یا جو منشیات کا کاروبار ہے، نشے والی چیزیں بنانا، تو یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ان چیزوں کی صنعت، ان چیزوں کی کاریگری ممنوع ہوگی۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں جس کی کاریگری منع ہے۔ اس میں ایک بہت اہم چیز ہے، میں اشارتاً یہاں پہ ذکر کروں گا کہ اسلام میں جسم فروشی، جسم کو بیچنا یا اس کا پیشہ اختیار کرنا یہ منع ہے۔ مغرب میں بہت سے ممالک ایسے ہیں، بہت سی کنٹریز ایسی ہیں جس میں سیکس ورکر کے نام پہ باضابطہ اس کے حقوق ہوتے ہیں اور اس کی آمدنی کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 33 میں یہ روایت آیت موجود ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح ناچنا، گانا، رقص و سرور، اسی طرح جنس کو بھڑکانے والے گانے، اسی طرح جو ڈرامے ہوتے ہیں جس میں بیہودہ چیزیں ہوتی ہیں، اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کو ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا انکم کا، اس کے ذریعے سے کمائی نہیں کی جاتی۔ اسلام میں اس کے ذریعے سے کمائی کرنا یہ حرام ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 32 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا سے بچنے، زنا کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو بہت کھلا ہوا گناہ کہا گیا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جنس سے اور سیکس سے ہوتا ہے۔ اسی طرح مجسموں کی کاریگری کرنا، مجسمے بنانا، بت بنانا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ منشیات، نشے والی چیزیں، چاہے وہ لکوڈ ہو چاہے وہ لکوڈ نہ ہو، کسی بھی ٹائپ کی ہو، اس کو تیار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز تھی کاریگری۔ تیسری چیز سورس آف انکم میں تیسرا جو ہے ٹاپک، وہ بہت اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے بزنس، تجارت۔ اسلام میں تجارت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو فضل اللہ کہا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20، وآخرون یضربون فی الارض ویبتغون من فضل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 37، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، ان لوگوں کی تعریف ہوئی ہے کہ جس کو تجارت
اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے نہ روکے اور زکوٰۃ دینے سے نہ روکے۔ تو قرآن میں تجارت کا حکم ہے، تجارت کرنے کا حکم ہے، بہت سی آیتیں ہیں جو اس میں تجارت کا ذکر آیا ہے۔ احادیث میں بھی تجارت کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام گئے تھے، مال کو بیچا اور پھر وہ پیسے حضرت عائشہ کو واپس کیے، اور یہی وہ موقع تھا جس میں حضرت عائشہ نے آپ کے اخلاق، حضرت خدیجہ نے آپ کے اخلاق کو دے کر آپ کو شادی کی پیشکش کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کی، بزنس کرنے کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، بڑی ہمت افزائی کی ہے۔ اور بزنس ایسی چیز ہے جس میں سب سے زیادہ ارننگ ہوتی ہے۔ ایک تو کاریگری میں ارننگ ہوتی ہے، محنت کچھ ہے اور اس کو بیچا کچھ اور جاتا ہے، اس میں ارننگ ہوتی ہے۔ اسی طرح تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور جو لوگ بھی تجارت کرتے ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی، جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان لوگوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا التاجر الامین امین الصدوق مع الشہداء یوم القیامہ، کہ تاجر جو کیسا ہوگا، امانت دار ہوگا اور صدوق، سچ بولنے والا ہوگا، وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شہیدوں کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس مقام کے برابر پہنچ رہا ہے کون؟ تاجر، بزنس مین۔ لیکن شرط کیا ہے؟ 2 شرط ہے، امین، امانت دار ہو، اور صدوق، سچ بولتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچ بولنے والے اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی قیامت میں ان کا بڑا مقام ہوگا تاجروں کا۔ لیکن بس 2 ہی شرط ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی شرطیں ہیں، لیکن اس کی اگر تعمیل کریں، امپلیمنٹیشن کریں اگر، اور غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ پورا کاروبار، پورا بزنس اسی 2 اصول پہ ٹکا ہوا ہے۔ 2 اسلامی ہدایات ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 امین، امانت داری۔ بہت بڑا ورڈ ہے، بہت وسیع مفہوم ہے امانت داری کا۔ ہر چیز میں امانت کا الگ الگ مفہوم ہے۔ ہم کتنے امین ہیں اس چیز کے، اور ہم اس کو کس طرح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرا صدوق، سچ بولنا۔ کاروبار، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ ہو تو کاروبار کیسے ہوگا؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کا اصول یہ ہے، فنڈامنٹل یہ ہے کہ چاہے نقصان ہو جائے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، تبھی جا کے اس کا یہ مقام ہوگا، ورنہ یہ مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے۔ اکثر جو انصار تھے، انصار صحابہ یعنی مدینہ کے جو مسلمان تھے، وہ کھیتی کرتے تھے، کھجور کے باغات ہوتے تھے، اسی طرح ان کے پاس انگور کے باغات ہوتے تھے۔ اور جو مہاجرین تھے یعنی جو مکے کے مسلمان تھے، وہ بزنس کرتے تھے۔ تو تجارت کرنا بہت اچھی چیز ہے، البتہ تجارت میں کچھ چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ظلم کا وسیع مفہوم ہے۔ نمبر 2 دھوکہ، فراڈ۔ نمبر 3 کسی کا استغلال نہیں کرنا ہے، کسی سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے ناحق۔ اسی طرح اسلام میں شراب کی بزنس جائز نہیں ہے، جو بھی نشے والی چیز ہے اس کی بزنس جائز نہیں ہے، خنزیر کی بزنس جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو مجسمے ہیں اس کی بزنس جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تجارتی اصول میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ جو کچھ معاملہ کریں گے، جو بھی کانٹیکٹ ہوگا یا جو بھی عقد ہوگا خریدنے اور بیچنے کا، اس میں باہمی رضامندی ضروری ہے۔ یعنی جو بیچے گا اور جو خریدے گا، چاہے وہ سیلر ہو چاہے وہ پرچیز کرنے والا ہو، ان دونوں کے درمیان رضامندی ضروری ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بہت اہم آیت ہے یہ تجارت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوا وظلما فسوف نصلیہ نارا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ اپنے درمیان مال کو باطل طریقے پہ نہ کھاؤ۔ مال کھاؤ، مال حاصل کرو، لیکن وہ باطل طریقے پہ نہیں، صحیح طریقے پر۔ الا ان تکون تجارت، الا یہ کہ تجارت سے ہو، اور پھر تجارت میں کیا ہے؟ ان تراض منکم، باہمی رضامندی ہو۔ کوئی بھی کانٹیکٹ ہو تو دونوں کی رضامندی سے طے ہو، تب وہ کانٹیکٹ صحیح ہوگا، اور بھی اس کے اصول ہیں۔ تو دونوں فریقوں کے درمیان رضامندی ضروری ہے۔ اسی طرح ظلم نہ ہو، ظلم کا بھی بڑا وسیع مفہوم ہے بزنس میں، ظلم نہ ہو۔ اسی طرح تیسرا اصول کہ جھوٹ نہ ہو۔ جو ہم نے تجار کی فضیلت بتائی اس میں کیا کہا گیا؟ الامین، امانت دار۔ ایک ہے امانت اور ایک ہے خیانت۔ امانت کا اپوزٹ خیانت، تو اگر امانت نہیں کریں گے تو خیانت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے تھے، کسی غلے کا ڈھیر تھا، اپنے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا اندر بھیگا ہوا تھا، تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اوپر مال بہت اچھا ہے، اوپر جو سیب ہے یا آم ہے اوپر کارٹون میں بہت اچھے ہیں، اور نیچے خراب مال ہے۔
تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح جھوٹ، ترمذی کی روایت ہے کہ ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، جہاں ایک طرف تاجروں کی اہمیت آئی ہے، تاجروں کی فضیلت وہاں پہ آئی پچھلی روایت میں، وہیں پہ تاجروں کو ان کی حیثیت بتائی گئی کہ تجار قیامت کے دن فاسق و فاجر کی حیثیت میں اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى اللہ، مگر جو اللہ سے ڈرے گا۔ ہر معاملے کے وقت اللہ سے ڈرنا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم جو معاملہ کر رہے ہیں یہ ہم صحیح طریقے پہ کر رہے ہیں یا غلط طریقے پہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ارننگ ہوگی اگر وہ صحیح ہے تو حلال ہوگا، اور غلط ہے تو ظلم ہوگا اور حرام ہوگا۔ تو کہا گیا الا من اتقى اللہ، جو اللہ سے ڈرے، وہ بر، احسان کرے، وہ صدقہ، اور سچ بولے۔ اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقا صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الینا وکان تجارا، کہ ہم لوگ تجار بیٹھے تھے، تجار کی کوئی میٹنگ تھی، تجار بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا یا معاشر تجار ایاکم والکذب، اے بزنس کمیونٹی، اے بزنس میں لگے ہوئے لوگوں، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، تو جھوٹ نہ ہو۔ اسی طرح دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ روایتوں میں سختی سے منع کیا گیا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی نہ ہو، ہم اگر 100 گرام دینا ہے تو ہم 100 گرام ہی دیں گے، 99 گرام نہیں دیں گے۔ ناپ تول میں جو کمی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح 1 کلو کے نام پہ 900 گرام 800 گرام چیزیں دی جاتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تاجر مسلمان ہیں، تو اس کا شیوہ یہ نہیں ہے۔ آیت بہت سخت ہے، ویل للمطففین الذین یکتالون علی الناس، پوری سورہ موجود ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس کے لیے قیامت میں کیا کیا ہوگا۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنا، اسٹور کر لینا تاکہ شہر میں قلت پیدا ہو جائے اور وہ چیز مہنگی ہو جائے۔ آج کے زمانے میں یہ چیز بھی بہت اہم ہے، ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ پیاز اچانک 100 روپے تک 200 روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیاز نہ ہو ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مارکیٹ میں چیز ہوتی ہے، لیکن جو بڑے بڑے ساہوکار ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہول سیلر یا اس کے بڑے والے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو روک لیتے ہیں گوڈاؤن میں۔ جب مارکیٹ میں چیز نہیں آتی ہے اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ تو مصنوعی قلت پیدا کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اس کو احتکار کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اصول ہے، وہ یہ کہ سود نہیں کھائیں گے۔ سود کسے کہتے ہیں بہت تفصیلی چیز ہے، فی الحال میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ 1 روپے کے بدلے اگر 1.5 روپیہ لیتے ہیں تو یہ سود ہے۔ ہر وہ پیسہ جو کسی عوض سے خالی ہو، جس کے پیچھے کوئی چیز نہ ہو، مثلا 1 روپے کے بدلے 2 روپیہ لیا تو ظاہر سی بات ہے 1 کے بدلے 1، اور جو 1 ایکسٹرا ہے اس کے بدلے کچھ نہیں۔ تو یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے۔ خلاصتاً یہ ہے کہ سود کھانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ کوئی اگر 1 درہم سود کھائے گا تو وہ، روایت میں آیا ہے 33 یعنی 33 زنا کے برابر ہوگا۔ تو بہت سخت اصول ہیں، ربا سے متعلق ہدایات ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی شکل جس میں سود ہو، سود کا اندیشہ ہو، سود کی آمیزش ہو، اس سے بچنا ضروری ہے۔ خرید و فروخت کے بہت سے اصول ہیں، کچھ کا ہم نے ذکر کیا، یہ اصولی چیزیں آج ہم بتا رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم نہیں بتا رہے ہیں چونکہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اور کبھی اللہ نے موقع دیا تو فقہ البیوع کے نام سے یا فقہ المعاملات کے نام سے کورس لائیں گے جس میں خرید و فروخت کے طریقوں پر ہم بات کریں گے۔ خلاصے کے طور پہ خرید و فروخت میں 2-3 چیزیں بیسک ہوتی ہیں، ایک جو چیز بیچی جاتی ہے، اور ایک جو چیز بیچی جاتی ہے یعنی سامان، اور دوسرا جس کے ذریعے سے سامان خریدا جاتا ہے یعنی پیسہ۔ کبھی پیسہ کے ذریعے سے خریدتے ہیں اور کبھی خریدنے کے لیے پیسے کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی استعمال کی جاتی ہے، ہم اس کو ثمن کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مبیع یعنی سامان، اور ایک ہے ثمن۔ تو مبیع اور ثمن دونوں حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا، مثلا خون کی بیع جائز نہیں ہے، اسلام میں خون بیچنا جائز نہیں ہے، مردار کی بیع جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خرید اور فروخت کا جو طریقہ ہوگا وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، ہم جس ذریعے سے خرید رہے ہیں، جو شکل اختیار کر رہے ہیں وہ بھی شکل صحیح ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کہ خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں خریدنے کے لائق ہوں، فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اہل ہوں۔ مثلا بچہ اگر بالکل چھوٹا بچہ ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے اور وہ سونا لے کے پہنچ گیا بیچنے کے لیے، تو عام دنیا میں چاہے اس کو مانا جائے خریدنا بیچنا، لیکن اسلام میں اس کی ممانعت ہے، یہ بیچنا نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ بچہ اس کا اہل نہیں ہے۔ تو خریدنے اور بیچنے سے متعلق اور بھی ڈیٹیلز ہیں، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اس پہ کبھی بات ہوگی۔ جو کچھ اصولی چیز تھی، فنڈامنٹل تھے اس سے متعلق، وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ایک اور چیز ہے سورس آف انکم، اور وہ ہے ملازمت، سروس، یعنی جو پیسے حاصل ہوتے ہیں وہ سروس کے ذریعے سے، ملازمت کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ملازمت گورنمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، ملازمت کسی بھی انسٹیٹیوشن کی، کسی بھی فرم اور کمپنی کی ہو سکتی ہے، کسی آدمی کی ہو سکتی ہے، ایک آدمی کسی آدمی کی نوکری کرتا ہے، عورت کسی گھر میں کام کرتی ہے۔ تو یہ ملازمت
سے ارن کرنا, ملازمت سے پیسے کمانا, یہ بھی جائز ہے. یہاں بھی کچھ 2-3 فنڈامنٹل ہے, 2-3 بنیادی چیز ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کام ہو وہ جائز ہو. ہم جس کام کی مزدوری لے رہے ہیں وہ کام جائز ہونا چاہیے, کام ناجائز نہ ہو. دوسری چیز کہ ہم محنت کے بدلے لیں گے, ہم نے جو محنت کی ہے اس کے بدلے لیں گے. ہاں, اس کا جو معیار مارکیٹ میں ہوگا اس کے اعتبار سے لیں گے. مثلا آج جو مزدوری ہے وہ مارکیٹ میں یہ ہے, ہم اتنا لیں گے, اس سے کم لیں گے. اس سے بہت زیادہ لینا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے ایز اے کمیونٹی, تو وہ کام کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اس کی بھی کچھ ڈیٹیلس ہیں جو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں. تو ملازمت میں بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر ہم اس کام کے اہل ہیں, یعنی وہ کوالیفیکیشن ہمارے اندر ہے, چاہے اس کی سرٹیفکیٹ ہو چاہے نہ ہو, اور اس بیس پہ ہم وہ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں جو چیز ریٹرن مل رہی ہے یعنی سیلری مل رہی ہے وہ سیلری ہماری جائز ہے, بشرطے کہ ہم اس کے مطابق کام کریں. یعنی جو پیسہ ہے وہ کام کے بدلے ہے, تو ہم کام کریں گے تو پھر ہمارا پیسہ لینا صحیح ہوگا. اور اگر ہم کام نہیں کر رہے ہیں پھر پیسے لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ پیسہ لینا صحیح نہیں ہوگا. یہ 5-6 شکلیں ہیں, یہ سورس ہیں انکم کے. ان سب میں کہ جو فنڈامنٹل تھے وہ ہم نے بتائے. ان سب میں ایک چیز رہ گئی, وہ یہ کہ عورت کھیتی کر سکتی ہے, جو اصول مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہے. عورت کاریگری کر سکتی ہے, کوئی چیز بنا سکتی ہے, جو اصول مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہے. عورت ملازمت بھی کر سکتی ہے, سروس بھی کر سکتی ہے, جو اصول مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہے. ان سب میں ایک اصول جو عورت کے لیے ایکسٹرا ہے وہ یہ کہ عورت ان میں سے کوئی بھی چیز کرے گی تو کرنے کی, اگر وہ حلال چیز ہے تو کرنے کی پرمیشن ہوگی. شرط یہ ہے کہ جو پردے کے اصول ہیں, پردے کے حدود ہیں, ملنے ملانے کے حدود ہیں, اس کی رعایت ضروری ہے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ عورت پر جو ذمہ داری ہے, یعنی عورت کا اگر بچہ ہے, عورت کا شوہر ہے, عورت ماں باپ کے پاس ہے, تو ان سے متعلق جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے میں کمی اور کوتاہی نہ ہو. تو یہ 2 چیز ہے, اگر اس کی رعایت کریں گے تو عورت وہ تمام کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتے ہیں. ہاں, اس کے لیے بہتر ہے کیا ہے اور بہتر کیا نہیں ہے اس کو وہ خود بہتر سمجھ سکتی ہے. اور اگر بہتر نہ سمجھے تو وہ کسی بھی قریب کے مفتی سے پوچھ لے, اور میں بھی حاضر رہوں گا, آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتی ہیں. تو یہ کچھ فنڈامنٹلز تھے سورس آف انکم کے بارے میں جو حلال و حرام کے ضمن میں آتے ہیں. اس کو آج بیان کیا گیا. اب آپ کے کچھ سوالات ہوں تو انشاءاللہ حسب معمول ہینڈ کو ریز کریں, آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اور 2-3 ٹاپک باقی ہیں, ہم کوشش کریں گے کل وہ کمپلیٹ ہو جائیں تاکہ اس کے بعد پھر ایگزام کی تیاری ہو اور ایگزام لے کر پھر آپ کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں. آج کسی صاحب نے میسج کیا تھا کہ مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے, تو پتہ نہیں وہ کورس میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ جو لوگ شامل ہو رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ابھی کورس جاری ہے, تو ابھی سرٹیفکیٹ کی کوئی بات تو پاسبل نہیں ہے. کورس پہلے ختم ہو جائے, پھر آپ کے اٹینڈنس کو دیکھیں گے, ٹیسٹ پیپر دیکھیں گے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے. تو کچھ پوچھنا ہو, کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ہینڈ ریز کیجئے. جو ہمارے ٹیکنیکل صاحب ہیں وہ ہینڈ ریز کرنے والوں کے مائک کو انمیوٹ کر دیں تاکہ ان کے سوالات ہم تک پہنچ سکیں. جی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب, اگر اس میں شیئر مارکیٹ میں کوئی لگاتا ہے پیسہ, وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ جی جی جی, یہ سوال آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا. جی, شیئر مارکیٹ میں جو پیسے لگاتے ہیں تو اس میں 2-3 اصول ہیں, اس کی رعایت ضروری ہے. مثلا جس کمپنی کا شیئر خریدنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتی ہیں تو وہ کمپنی کیسی ہے, اس کا کام حرام تو نہیں ہے, اس کا لحاظ ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ جو طریقہ اختیار کیا ہے خریدنے کا وہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے. کچھ طریقے ایسے ہیں کہ وہ طریقہ صحیح نہیں ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس فیکٹری یا جس کمپنی کے شیئرز کو خرید رہی ہیں وہ کمپنی صحیح نہیں ہوتی ہے. تو متعین کمپنی کے بارے میں معلومات کر لیں, پھر اس میں پیسے لگائیں اور صحیح طریقے سے لگائیں, تو انشاءاللہ وہ نفع بھی ہوگا اور وہ خریدنا حلال بھی ہوگا. جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی, میرا سوال تھا, اگر کوئی تندرست آدمی بھیک مانگے, جی, جو اس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے پاس مال ہے, کیا اسے دینا جائز ہے؟ دیکھیے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر کی روایت ہے, ان کے زمانے میں جو لوگ بھیک مانگتے تھے تو ان کو کوڑے پڑتے تھے پیچھے سے, تو ان کو دے کے کہیں نہ کہیں ہم ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اور مانگو, تو حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ
جو فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی آیت ہے اور حکم ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوش اسلوبی سے اس کو ڈانٹنا جھڑکنا یہ صحیح نہیں ہے. اس کو اچھے انداز میں آپ معذرت کر لیں اور سمجھا سکتے ہو تو ان کو سمجھائیں. اچھا سوال تھا، اگر کوئی امامت کے تنخواہ میں اس کو جو یہ قرآن کے بدلے میں آج ہدیہ دیتے بعد میں، اگر وہ امام کو تنخواہ کے ساتھ جوڑتے ہو، کیا امام کو وہ لے سکتا ہے پھر بعد میں؟ دیکھیے امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے، اس میں قرآن بیچنا نہیں ہے. قرآن فقہا کی رائے یہ تھی کہ امامت کی تنخواہ جائز نہیں ہے. اسی طرح قرآن پڑھانے کی تنخواہ جائز نہیں ہے. یہ اس وقت کی رائے ہے جب اسلامی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے اماموں کو اور پڑھانے والوں کو وظیفہ ملتا تھا. بعد کے دور میں فقہا نے فتویٰ دیا اور یہ اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ امامت کے بدلے اجرت لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا یہ تھا کہ اگر امامت کی تنخواہ مثال کے طور پر 5,000 رکھیے اور وہ اس وقت کہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو یہ نیاز کے بعد آپ کو یہ پیسے دیے جائیں گے، وہ بھی اس کے ساتھ جوڑتے، پھر وہ امام لے سکتا ہے؟ نیاز کے پیسے دیں، نیاز الگ چیز ہے، امامت الگ چیز ہے. جی سر. اور میرا تیسرا سوال تھا، بینک کی نوکری جائز ہے جیسے وہ گیٹ کیپر ہوتے ہیں؟ دیکھیے علماء نے یعنی مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ بینک میں وہ کام جو لکھنے سے متعلق ہے، چونکہ سود لکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو جو کام لکھنے سے متعلق ہے جس میں حساب و کتاب لکھتے ہیں یا لکھنے میں جو لوگ بزی ہوتے ہیں، اس ملازمت سے احتیاط کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بھی ملازمت ہے، چاہے وہ گیٹ کیپر ہو، چاہے وہ پلمبر ہو، چاہے الیکٹریشین ہو، چاہے اے سی والا ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، تو اس کی اجازت ہے. اور میرا لاسٹ سوال تھا، اگر 100 روپے میں اگر کوئی یہ دکاندار ہے 100 روپے میں کتنا وہ کما سکتا ہے؟ دیکھیے یہ کوئی لمٹ نہیں ہے، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. ہمارے فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں غبن فاحش. غبن فاحش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، تو بہت زیادہ کو کوئی لمٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ دیکھا جائے گا مارکیٹ میں کہ مثلا کوئی چیز 100 روپے میں بک رہی ہے مارکیٹ میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو لینے والا ہے اس کو ریٹ پتہ نہیں ہے تو ہم اس کو 300 کا بیچتے ہیں، تو یہ غلط ہوگا. چونکہ جب مارکیٹ میں اور لوگ 100 میں بیچ رہے ہیں تو آپ اسی کے آس پاس بیچیے. آپ کسی کے مطلب انجانے سے یا کسی کے معلوم نہ ہو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں تو یہ غلط ہوگا. اور مباح اور ثمن دوبارہ سے سمجھاتے ہیں حضرت. جی ذرا اور لوگوں کو سوال کرنے دیجیے، آپ کے کئی سوالات ہو چکے ہیں. جی جزاک اللہ. جی اور کوئی سب پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. میں ہمارے ہاں جو شال کا کام زیادہ ہوتا ہے حضرت، اس میں آپ نے حضرت تو ابھی کئی سوالات پوچھے ہیں نا. جی حضرت میں نے آج پہلا سوال پوچھا. جی اسی نمبر سے ابھی سوال پوچھا گیا ہے؟ جی نہیں، میں ابھی پہلا سوال پوچھ رہا ہوں. اچھا جی بتائیے. جی اصل میں ہمارے ہاں کشمیر کے لوگ زیادہ باہر جاتے ہیں شال کے کام کے لیے. جی ایک ان کا ٹھیکیدار بنتا ہے، باقی ان کے ساتھ جا کے کام کرتے ہیں. جی ٹھیکیدار انہیں 50,000 یا کچھ رقم بطور ادھار دیتے ہیں حضرت، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ رقم میں ادھار اس شرط پہ دوں گا کہ آپ کو میرے ساتھ باہر آ کے شال کا کام کرنا ہے. پھر ایک تو وہ شال کا کام بھی کرتا ہے، دوسرا صرف یہ 50,000 روپے جو ہیں وہ واپس بھی دینے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں کیا یہ 50,000 روپے یہ سود میں آئے دیکھیے گا؟ پرسنل پہ کبھی پوچھ لیجیے گا، اس میں اور تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی شکریہ. ٹھیک. اور کوئی؟ اچھا حضور، یہ جو تعلیمی نظام ہے نا ہمارا، جی جی یہ اس میں بڑا خلفشار ہے ہمارے یہ ملک میں. تو اس میں کیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بچے جو ہیں کچھ ایسے اداروں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ سود خوری انہیں بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہے. تو اس مسئلے میں آپ وضاحت کریں کہ یہ جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس کو اوائڈ کر کے ایک مکمل انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ جو پاسبلٹی ہے، وہاں کس ٹائپ کے اسکول ہیں، کتنے اسکول ہیں، ان اسکولوں کا معیار کیا ہے. تو ایز اے مسلم جب آپ اسکولوں کے معیار کو دیکھیں گے تو اس میں اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ وہاں تعلیم کس ٹائپ کی ہو رہی ہے، تعلیم کے نام پہ اور کن افکار کو پھیلایا جا رہا ہے. اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے بچوں کے لیے اسکول کون سا بیٹر ہوگا. تو اس اعتبار سے طے کیا جا سکتا ہے اور ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی اور کوئی سوال؟ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں ورنہ پھر بند کروں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ راستے میں ملے ہوئے جو پیسے ہوتے ہیں اس کی وجاہت فرما دیں. جی راستے میں جیسے کسی کو کوئی پیسے مل جاتے ہیں بڑے ہوئے تو اس کی وجاہت فرمائیں، بہت اس کا مشکل کیا کام حکم ہے؟ ہے. ہمارے فقہ کی اصطلاح میں اس کو لقطہ کہتے ہیں. لقطہ کا مطلب ہوتا ہے گری پڑی چیز. تو پہلے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اٹھائے نہیں آدمی، اس لیے کہ اٹھانے کے بعد بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے.
تو جو چیزیں اس طرح کی گری ہوتی ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک طویل عرصے تک لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز ملی ہے، یہ کسی کی ہے، تو شناخت بتا کے لے جائیں، اور اس کو ڈھونڈنا اور اس تک پہنچانا اٹھانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت مشکل کام ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جہاں چیز ملے وہاں آس پاس لوگوں کو بتا دیں کہ کوئی ڈھونڈنے والا آئے تو بتانا مجھے، یا لوگوں کو کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ وہ رابطہ کر سکے، یا کسی اور ذریعے سے کہیں اخبار میں اعلان دلوانا ہو، یا کہیں اور سے مسجد میں پرچہ چپکا دیا کہ فلاں جگہ پہ یہ چیز ملی ہے، کسی کی ہو تو بتا دیں۔ تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو جن کی وہ چیز ہے ان تک پہنچا دیں۔ پھر بھی اگر وہ نہ ملے تو انتظار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد بھی نہ ملے تو پھر اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ جی ٹھیک، اور کوئی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو شیئر اور پرائز بانڈ وغیرہ لیتے ہیں تو اس سے حاصل ہونے والی جو رقم ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے؟ ایک اور بہن نے پوچھا تھا، ہم نے بتایا کہ جس کمپنی کا شیئر خرید رہے ہیں اگر وہ اس کمپنی کا کاروبار زیادہ تر حلال ہے، حرام نہیں ہے، جیسے مطلب کنگ فشر ایک کمپنی ہے، شراب کی کمپنی ہے، یا اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، تو اگر ایسی، یا پھر بینکنگ سے ریلیٹڈ شیئرز ہوتے ہیں جن کا کام سود سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو اگر ایسی کمپنی نہیں ہے جس کا کام حرام ہو، اور جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو نارمل طریقے ہیں وہ جائز ہیں، لیکن بعض طریقے ایسے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے کچھ شارٹ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یا خریدنے کے بعد ابھی اس پہ اپنا نام نہیں چڑھا اور اس سے پہلے بیچ دیا، یا کچھ اور بہت سی چیزیں ہیں، اس میں ڈیٹیلز ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی شکل نہیں ہے تو جائز ہے، اور اگر وہ شکل ہے جو منع کیا گیا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ سر ٹیوشن سے ارننگ کیسی ہے؟ ٹیوشن سے ارننگ، اگر ٹیوشن پڑھانے کا جو طے ہوا ہے اس کے مطابق پڑھانے جاتی ہیں اور پھر پیسے لیتی ہیں تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ارننگ بھی جائز ہے اور قوم کی خدمت بھی ہے۔ جی تو یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، آج کی تعداد 40 ہے الحمدللہ۔ بعض لوگ بہت دیر سے جڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، کوشش کیجیے ذرا سا جلدی آ جائے کریں۔ کوئی کچھ پوچھ رہی ہے شاید؟ پرائٹ بانڈ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہوتی ہے، الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے، تو متعین پوچھیے تو ہم بتا سکیں، ہم تو جو بتا رہے ہیں آپ کو اصولی طور پہ بتا رہے ہیں، تو واٹس ایپ پہ میسج کر دیجیے گا متعین، تو اس کو پھر ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھ کے پھر بتا سکیں گے۔ تو ٹھیک ہے، کلاس کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ویڈیوز کل بھی شاید اپلوڈ نہیں ہوئے، آج بھی نہیں ہوئے ہیں، کوشش ہوگی کہ ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں، آپ لوگ ریوائز کر لیں، اور کل 2-3 ٹاپک ہیں، کل کوشش کریں گے کہ کل ان ٹاپک کو ہم کور کر لیں، اور پھر آپ کو ایگزام کے لیے، ایگزام کی تیاری کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے، اور نہیں ہوا تو پھر پرسوں بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ اس کورس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ باقی ٹیسٹ کے بعد جو ہمارے ججز ہوں گے وہ آپ میں سے جن کو سمجھیں گے مناسب، انشاءاللہ ان سب کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ تو کوشش کیجیے کہ آپ لوگ ذرا وقت پہ جڑ سکیں، آسانی ہوگی ہمیں۔ اور دوسرا کہ جو ویڈیوز ہیں اس کو بھی دیکھتے رہیے، صفحہ آن لائن کو پروموٹ کیجیے، اس سے آپ کا ہمیں سپورٹ ملے گا۔ تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ حافظ۔